بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 91 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ 8ویں پارے کا آج 7واں سبق انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 سے لے کے 72 تک 19 آیات کا مطالعہ کریں گے، جبکہ دورائی ہوگی 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 109 سے لے کے سورہ کے آخر تک 120 نمبر آیت تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے خلق السماوات والارض، پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ جلوہ افروز ہوا، متمکن ہوا، متوجہ ہوا عرش کی طرف۔ یغشی اللیل النہار، وہی ڈھانپتا ہے رات کو دن سے، یطلبہ خفیفا، جو پیچھے آتی ہے اس کے تیزی سے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم، اور ستارے، مسخرات بامرہ، پابند ہیں اس کے حکم کے۔ الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر، آگاہ رہو پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور حکم دینا بھی اسی کا اختیار ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب۔ ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، تضرعا و خفیہ، عاجزی سے اور چپکے چپکے سے، گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے سے۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور فساد نہ کرو زمین میں اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد۔ وادعوہ خوفا وطمعا، اور اسے پکارو خوف اور امید کے ساتھ۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہی ہے خوبی سے عمل کرنے والوں کے لیے۔ وہو الذی یرسل الریاح، اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرم بین یدی رحمت، اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر، یعنی اپنی رحمت بارش سے پہلے خوشخبری بنا کر، حتیٰ یہاں تک کہ اذا قلت سحابا ثقالا، وہ اٹھا لیتی ہے بوجھل بادلوں کو، سوقناہ، تو ہم ہانک دیتے ہیں اسے، لبلد میت، کسی بنجر شہر کی طرف، کسی مردہ شہر کی طرف۔ فانزلنا، پھر ہم برساتے ہیں، بہ الماء، اس کے ذریعے پانی، فاخرجنا بھی، پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے، من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل، ہر طرح کی اجناس، کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح ہم زندہ کر کے نکالیں گے مردوں کو، جس طرح زمین سے نباتات اگاتے ہیں اسی طرح زمین سے مردوں کو نکالیں گے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب، اور عمدہ زمین، یخرج نباتہ، نکالتی ہے، پیدا کرتی ہے اپنی کھیتی، باذن رب، اپنے رب کے حکم سے۔ والذی خبث، اور وہ زمین جو ناکارہ ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، نہیں نکلتی اس سے مگر ناقص، یعنی جھاڑ جھنکاری۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتیں، لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو انہوں نے فرمایا میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا۔ انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قال الملأ من قوم، کہا ان کی قوم میں سے سرداروں نے، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم یقیناً تجھے دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں۔ قال یا قومی لیس بی ضلالۃ، فرمایا میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، البتہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تمہیں اپنے رب کے پیغامات۔ وانصح لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ وعالم، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ما لا تعلمون، وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ اواجبتم ان جاءکم، کیا تمہیں تعجب ہوا ہے کہ آئی ہے تمہارے پاس، ذکر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، علی رجل منکم، تمہیں میں سے ایک شخص کے پاس، ایک شخص کے اوپر، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، ولتتقوا، اور اس لیے کہ تاکہ تم بچ جاؤ، لعلکم ترحمون، اور اس لیے تاکہ تم پر
رحم کیا جائے، یہ سارا اہتمام اس لیے کہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی تمہارا رب تم پر رحم کرنا چاہتا ہے، اس نے تمہارے لیے اہتمام کیے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ، بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اسے بچا لیا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو۔ انہم کانوا قوما عمین، یقیناً وہ ایک اندھی قوم تھی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ، یعنی اندھی سے مراد یہ سورہ حج میں فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں، وہ دل کے اندھے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، فرمایا میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اسی کے۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ قال الملأ الذین، کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفروا من قوم، کفر کیا تھا من قوم ہی، ان کے قوم میں سے، انا لنراک فی صفاحۃ، بے شک ہم یقیناً تجھے بے وقوفی میں دیکھتے ہیں، وانا لنظنک من الکاذبین، اور یقیناً ہم تجھے جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی صفاحۃ، فرمایا میری قوم مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، البتہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تمہیں رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں۔ اواجبتم ان جاءکم، کیا تمہیں تعجب ہوا ہے کہ آئی ہے تمہارے پاس ذکر من ربکم، ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، تمہیں میں سے ایک شخص پر، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، واذکروا، اور یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء، جب اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانشین بنایا، من بعد قوم نوح، قوم نوح کی ہلاکت کے بعد، وزادکم، اور اس نے زیادہ، اس نے بڑھایا تمہیں، فی الخلق کے بسطہ، تمہیں جسامت میں پھیلاؤ دیتے ہوئے، یعنی اس نے تمہیں جسامت میں اور لوگوں سے زیادہ پھیلاؤ دیا۔ فاذکروا آلاء اللہ، پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قالوا اجئتنا، کہنے لگے کیا تم آئے ہو ہمارے پاس، لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم تنہا ایک اللہ کی عبادت کریں، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور ہم چھوڑ دیں انہیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ فاتنا بما تعدنا، بس تم لے آؤ ہمارے پاس اس عذاب کو جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قال، فرمایا، قد وقع علیکم من ربکم، یقیناً ثابت ہو چکا تم پر تمہارے رب کی طرف سے، رجس و غضب، عذاب اور غضب، تجادلوننی، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، فی اسماء، ان چند ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، جنہیں رکھ لیا انتم، تم نے، آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، یعنی ناموں کے سوا ان کے کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، نہیں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی سند، کوئی دلیل۔ فانتظروا، بس تم انتظار کرو، انی معکم، یقیناً میں تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرتا ہوں۔ فانجیناہ، بس ہم نے اسے بچا لیا، والذین معہ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، یعنی ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت سے، وقطعنا، اور ہم نے کاٹ دی، دابر الذین، جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو، وما کانوا مؤمنین، اور وہ نہ تھے ایمان لانے والے، یعنی وہ ایمان لانے والے نہ بنے۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ آج کی ان 19 آیات میں کل الفاظ جو ہم نے پڑھے وہ 358 ہیں، جبکہ پہلی بار آنے والے الفاظ کی تعداد صرف 37 ہے۔ گویا 321 الفاظ وہ ہیں جو الحمدللہ پچھلے 90 اسباق میں پڑھ لینے کی وجہ سے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور یہ جو 37 نئے الفاظ ہم نے پڑھے ان کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 225 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جن کو شامل کرتے ہوئے
ہمارا کل ذخیرہ الفاظ، ہماری ووکیبلری الحمدللہ 50,795 ہو چکی ہے، جو قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 55.65% بنتا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے اپنے اس فرمان وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو اصول نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہمیں اس کی قدر کرتے ہوئے اور زندگی کی سانس کی ڈور ٹوٹنے سے پہلے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے قلب و ذہن کو نور ایمان سے ہر پل منور و تاباں کرنے کے لیے قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور پھر زندگی بھر ہمیں اسے اپنا وظیفہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، صبح و شام کے اوقات میں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں، اور پھر اس دولت عظمیٰ کو اپنے بھائیوں تک، اپنے ارد گرد کے لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس تمام سعی و کاوش کو جو اسی کے کرم، اسی کی رحمت سے ظہور پذیر ہو رہی ہے، اسے ہمارے گناہوں کے جھڑنے کا ذریعہ بنائے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا ذریعہ بنائے، ہمارے والدین، آباء و اجداد، ہمارے اساتذہ اور ہمارے ساتھ بھلائی کرنے والے جو ہمیں یاد ہیں یا نہیں یاد، ان سب کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے، اور ارض پاکستان اس سربلندی عطا ہونے کا ذریعہ بنائے، اسے وہ مقام عطا ہو جسے علامہ اقبال کے الفاظ میں کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں وہ عظمت اپنی رحمت سے ہماری زندگیوں میں دکھا دے، ہماری اولادوں، ہماری نسلوں کو حق پر کاربند رہنے کے اسباب پیدا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔